آپ کبھی کبھی نا مدارس کے ساتھ اور بھی، میں نے اپنے مدرسے میں 15 دنوں میں ایک دن بچوں کے لیے برگر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں پتر برگر بھی کھلائیں گے 15 دن میں ایک دفعہ۔ ان کو میں کہتا ہوں تم بتاؤ پیزا، تم بھائی ساری دنیا کے بچے، میرے بچے نہیں بچتے بغیر پیزوں کے، تو مدرسے کے بچے نہیں کھا سکتے؟ ان کا نہیں دل کرتا؟ جو بڑی اہم ہے اس پر بھی آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، پھر میں بات سمیٹتا ہوں۔ ایک چیز بڑی خاص ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ لوگوں کے لیے نا ہمیشہ اپنے دلوں میں گنجائش رکھیں، معصوم نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں، باقی گنجائش ہے، گنجائش ہے۔ یہ علماء، قراء، حفاظ، ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے امامہ پہن لیا ہے، جبہ پہن لیا، اس کے اندر خواہشات ہی ختم ہو گئی۔ ایسا تو نہیں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اس کا اچھے کپڑے پہننے کو بھی دل چاہتا ہے۔ آپ کبھی کبھی نا مدارس کے ساتھ اور بھی، میں نے اپنے مدرسے میں 15 دنوں میں ایک دن بچوں کے لیے برگر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں پتر برگر بھی کھلائیں گے 15 دن میں ایک دفعہ۔ ان کو میں کہتا ہوں تم بتاؤ پیزا، تم بھائی ساری دنیا کے بچے، میرے بچے نہیں بچتے بغیر پیزوں کے، تو مدرسے کے بچے نہیں کھا سکتے؟ ان کا نہیں دل کرتا؟ کیا بات کرتے ہیں؟ ان کو آپ باندھ کے رکھیں۔ میں ان کو کہتا ہوں عصر سے مغرب آپ موبائل دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، آپ اس میں اچھی چیزیں لگائیں، آپ اچھا قاری سنیں تاکہ آپ کی قرات پر اس کا اثر ہو۔ آپ اگر عالم ہیں تو آپ اچھا عالم سنیں، اگر آپ نعت خواں ہیں تو خوبصورت نعت خواں کی آپ کیوں کاٹتے ہیں لوگوں کو؟ اسلام خواہشیں کچلتا نہیں، خواہشات کو صحیح رستہ دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی خواہش پوری نہ کریں، اسلام کہتا ہے نکاح کریں، جائز کھائیں، آپ حلال طیب طریقے سے آگے بڑھیں۔ تو آپ نا مدارس میں سہولیات پہنچانے کی کوشش کریں، آپ ان بچوں کو اس دھارے میں لائیں جو آپ کا اصل دھارا ہے۔ اور تیسری بات، وہ جن کو بڑی ٹینشن رہتی ہے نا مدرسوں سے، بڑی ٹینشن، میں نے کالج میں بھی پڑھا ہے، مدرسے میں بھی پڑھا ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کالج کے بچے آج بھی کہتے ہیں وہ انگریزی والا آیا ہے، ہاں ہاں وہ کہتے ہیں اسلامیات والا آیا ہے۔ او خدا کے بندے، کیوں کہ ان کا ابا کہتا ہے تو مفت نہیں پڑھتا، 5000 دے کے پڑھتا ہے، تو وہ بھی اسے 5000 کا ملازم سمجھتے ہیں، استاد نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، مدرسے کا استاد جب موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا، تو مدرسے کا طالب علم دوڑ کے ہیلمٹ پکڑتا ہے، وہ اس کے موٹر سائیکل کو ٹاکی مارتا ہے، وہ اس کے جوتے سیدھے کرتا ہے، اور وہ اسے استاد جی کہہ کے پکارتا ہے، اور پیپر دینے سے پہلے کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ تو پھر تم نے اتنے پیسے خرچ کر کے اگر ایڑے تچھے لفظ بھی سکھائے ہیں تو کوئی کمال نہیں کیا۔ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے انہیں علم بھی دیا ہے، تربیت بھی دی ہے، ادب بھی سکھایا ہے، احترام کے جذبے بھی آج بھی، حالانکہ ہمیں بڑی شکایتیں اپنے طالب علموں سے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں میری اپیل یہ ہے، آپ خود سمجھ لیں کہ اگر یہاں تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہے، میں دور سے آیا ہوں، ویسی صاحب دور سے آئے ہیں، قاری صاحب شہر سے آئے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت پڑھا رہے ہیں، میں بہت پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، کام کر رہے ہیں، تو جو بندہ کام کرے نا، ویسے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بندہ دور سے آنا چاہیے، اہمیت بس اسی بات کی ہوتی ہے۔ یہاں لکھ دینا فلانا کراچی سے آ رہا ہے، تاکہ بے شک میری طرح کا سب سے نکمہ ہی ہو، لیکن چونکہ کراچی سے آ رہا ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کہیں اچھا استاد پڑھانے والا ہے تو یہ غنیمت ہے، آپ انہیں سپورٹ کریں۔ اور جب وہ تھوڑے سے، جس طرح میں تو دوسرے والے قاری شباز صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے اتنی جلدی بال سفید کر لیے، جب یہ یہاں تک پہنچے تو پھر عہدے بڑھنے چاہیے۔ یہ ٹیکنیکلی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو یہاں آ گیا اسے صدر مدرس بنا دو، جو اس سے سینئر کوئی آدمی چلا گیا پہلے اسے ناظم تعلیمات بنا دو، پھر اسے پرنسپل بنا دو۔ تھکتا بھی ہے انسان، وہ کمزور بھی پڑتا ہے۔ اس ترتیب سے اس کی معاونت ہونی چاہیے، اس ترتیب سے اس کے ساتھ لوگوں کو ملنا چاہیے کہ نظام چلتا رہے۔ دعا کروں گا خلاق عالم ان کو برکات عطا فرمائے، طلباء کو یہاں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آخر دعوانا اب آپ نے اسی طرح کرام سے بیٹھنا ہے۔